أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 76 اور 77 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم ولو رحمنا اگر ہم ان پر رحم کریں اور دور کریں وہ عذاب جس میں یہ مبتلا ہے تو یہ اڑے رہیں گے اپنی اسی سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں گے۔ آج کی آیت نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور بتحقیق ہم نے ان کو پکڑا بالعذاب، عذاب میں، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو وہ نہیں جھکے اپنے رب کے آگے، انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی اپنے رب کے آگے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑائے۔ کل بھی میں نے کہا تھا یہ جو 2 بار آیا ہے عذاب قحط سالی کا اہل مکہ پر، یہ والا عذاب جو ہے پہلے والا عذاب 890 میں یہ آیا تھا ان پر، جس وقت حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اے اللہ میری مدد فرما 7 سالہ قحط کے ذریعے، جو 7 سالہ قحط تو نے یوسف علیہ السلام جس کے ذریعے اس کی مدد کی تھی۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے اس قحط کے بارے میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ان کو، ایک زبردست قسم کا قحط ان پر آیا 890 میں، حتیٰ کہ وہ اس قدر لاچار اور پریشان ہوئے کہ مردار کھانے کی انہیں نوبت آ گئی، مردار کھانے پہ وہ مجبور ہو گئے۔ پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ مجبور ہوئے تھے وہ۔ اب اسی کا تذکرہ ہوا ہے کہ جب ہم نے پکڑا انہیں عذاب میں تو پھر اس عذاب کو دیکھ کر بھی وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے۔ اکثر یہی دیکھا گیا ہے جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے وہ اسے سمجھتا ہی نہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ سمجھتا ہے فلاں چیز کی وجہ سے ہے، وہ اسی کی طرف جاتا ہے، دوسرے علاج ڈھونڈتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جھکتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ اسی طرح سے جب کسی پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عنایتیں کرتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے، تو وہ اس وقت بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے رب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں یہ میری اپنی صلاحیت ہے، میری اپنی محنت ہے۔ نہ ایک طرح سے ایک وجہ سے وہ اللہ کی طرف آتا ہے، نہ دوسری وجہ سے۔ اکثر انسانوں کا یہی حال ہوتا ہے، ان کا بھی یہی حال ہوا۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم بابا، جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ، مگر کون سا دروازہ؟ ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، یہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر نہیں آئے میری طرف واپس۔ اب وقت آئے گا کہ جب میں وہ دروازہ کھول دوں گا عذاب کا جو انتہائی شدید قسم کا عذاب ہوگا، اذا ہم، تو یکا یک فوراً کیا ہوگا؟ فیہ مبلسون، وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ یعنی پھر وہ ایسا عذاب ہوگا پھر ان کو کوئی چانس نظر نہیں آئے گا کہ اب اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ مبلسون، بلسہ یا ابلاس عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اس کے بڑے معنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے یہ کہ کسی آفت کو دیکھ کر دنگ رہ جانا، مبہوت رہ جانا، یہ بھی ابلاس ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ کہ نا امید ہو جانا، ڈیسپریٹ ہو جانا، فرسٹریٹ ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں وہ مبلس ہو گیا۔ اسی لیے ابلیس کہتے ہیں شیطان کو، کیونکہ اب وہ بالکل مایوس ہوا ہے اور اب وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، اب وہ رات دن کوشش کرتا ہے اپنے ساتھی ڈھونڈنے میں، اب اسے کوئی امید نہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، لہذا اب ایک ہی صورت ہے کہ میں تنہا اس جیل میں کیوں رہوں، جہنم میں کیوں رہوں،
اب وہ اپنے ساتھی بنانے میں لگا رہتا ہے، وہ مصروف رہتا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، وہ اور اس کی پوری فوج، پوری ذریت اس کی جو ہے وہ لگی ہے اسی کام میں۔ تو فرمایا کہ جب ہم وہ اس بڑے عذاب کا دروازہ کھول دیں گے پھر وہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے، یعنی پھر ہر طرف سے وہ مایوس ہو جائیں گے، کہیں سے کسی قسم کی مدد کا انہیں تھوڑا سا بھی کوئی آسرا یا سہارا ملنے کی کوئی توقع نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، یعنی اللہ ہی ہے، انشاء، جس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، اگر تم بہت ہی کم شکر کرنے والے ہو، لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اب کس ہم کہیں گے محبت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑتا ہے، پوری انسانیت کو جگا رہا ہے کہ ارے بیوقوفو، ارے احمقو، ذرا سوچو، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل تمہیں جو دیے ہیں میں نے، کیا صرف اس لیے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے تم حیوانوں جیسا کام لو، جو حیوان اس سے صرف اپنے جسم یا اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا تم حیوان بنتے ہو؟ اگر ہم بھی، کوئی بھی انسان آنکھوں سے صرف وہی کام لے جو حیوان لیتا ہے، کانوں سے وہی کام لے جو حیوان لیتا ہے، تو پھر ہم میں، اللہ تعالیٰ بچائے، اور پھر ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق رہتا ہے؟ تو ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہیں آنکھیں دی گئی تھی اس لیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی جو بکھری ہوئی نشانیں اس کائنات میں ہیں، اور اللہ کی یہ کتاب جو ہے اس کو دیکھو تم۔ کان اس لیے دیے تھے کہ تم سنو اللہ کے اس کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اس کو سنو، اس لیے تمہیں کان دیے گئے تھے۔ اور ایک دل اس لیے دیے تھے کہ تم ان سے سوچو، عقل سے کام لو، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کرو، اور غور و فکر کر کے یہ پتہ کرو کہ تم کیوں بھیجے گئے ہو دنیا میں، تمہارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس، اس دنیا کو کیوں بنایا، یہ موت اور حیات کا سلسلہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اگر زندگی بنائی تھی تو موت کیوں بنائی، تمہیں یہ کام کرنے تھے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیے پھر تم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں، پھر تو تم نرے حیوان ہو، انسان نہیں ہو۔ قلیلا ما تشکرون، اور تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، تمہیں تو ان نعمتوں کا ادراک ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، ان کے ذریعے تم حقائق معلوم کرتے ہو، ان کے ذریعے تم اپنے وجود، اپنے مقصد وجود سے واقف ہو سکتے ہو، اس دیکھو تمہارا مقصد کیا ہے دنیا میں بھیجنے کا۔ وہ ساتھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے، زَرَعَ، جس نے پھیلایا، قم، تمہیں، فی الارض، زمین میں، اللہ ہی نے تمہیں اس زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اسی طرف تم لوٹ کر لیے جاؤ گے۔ وہ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تم کو اگر بنایا اللہ تعالیٰ نے تو صرف اس لیے نہیں بنایا کہ یہی رہنا ہے۔ ایک کسان کی طرح، جب وہ کسان اپنے کھیت میں کوئی فصل بوتا ہے تو صرف بونے کے لیے نہیں بوتا، بلکہ اس کو کاٹنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے اس کو لگاتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے اللہ کا کھیت ہے، اس کھیت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیلا دیا ہے، اس لیے پھیلا دیا ہے کہ وہی اس کو پھر جمع کرے گا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اس ایک کسان کی مثال، ایک کسان کو سامنے رکھ کر ہم نے اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ جس طرح کسان صرف بوتا نہیں ہے بلکہ کاٹتا بھی ہے، جمع بھی کرتا ہے فصل کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں انسان کو بویا ہے، ادھر بھیجا ہے، پھیلایا ہے اس کھیت میں۔ یہ ساری دنیا جو ایک کھیت ہے، اب اس کو جمع کر کے اپنے پاس لے جائے گا، کسی اور کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الَّذِي،
جو یحیی زندہ کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات اور دن بھی اسی کے اختیار میں ہے، یعنی زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور یہ رات اور دن کا اختلاف جو ہے، کبھی رات کبھی دن، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم تھوڑی سی بھی عقل نہیں رکھتے؟ وہ اس میں کیا ہے؟ جس طرح رات آتی ہے تو ہمیشہ رات نہیں رہتی، رات کے بعد دن بھی آتا ہے، جب دن آتا ہے تو ہمیشہ دن نہیں رہتا، رات بھی آتی ہے۔ اسی طرح جب زندگی کسی کو ملتی ہے، زندگی کے بعد موت بھی آتی ہے، جب موت آئے گی تو موت ہی نہیں رہے گی، جس طرح رات ہی نہیں رہتی اسی طرح موت ہی نہیں رہے گی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم کو اٹھایا جائے گا۔ رات اور دن کے آنے جانے میں، موت اور حیات کے سلسلے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، یہ سب چیزیں سننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کیا اثر ہوا؟ کیا اثر لیا اہل مکہ نے؟ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، عذاب دیکھ کر بھی، نصیحت سن کر بھی، حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو دیکھنے کے بعد بھی، ان کے درد بھرے واعظ سن کر بھی، نصیحتیں سن کر بھی، ان کے ساتھیوں کی کہ اس خلوص کو دیکھنے کے باوجود، اس سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیا کہا انہوں نے؟ بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، مثل، اسی طرح ما قال الاولون، جو پہلوں نے کہا تھا، جو پچھلی امتوں کے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے بھی وہی کہا۔ کیا کہا؟ قالو، وہ بولے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیوں کا پنجر ہو جائیں گے، کیا جب ہم مر کر مٹی اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا اس کے بعد پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا، البتہ یہ وعدے ہم سے کیے گئے، یعنی یہ باتیں کہیں گئی ہم سے، اس قسم کے وعدے، اس قسم کے دھمکیاں ہم کو دی گئیں، نحن، ہمیں بھی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا کو بھی، ھذا، اسی قسم کے، من قبل، پہلے بھی، یعنی آج ہی کی بات نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے ساتھی ہم سے کہتے ہیں کہ تم کو اٹھایا جائے گا، حساب دینا ہوگا، کہ یہ ہم سے پہلے بھی وعدے کیے گئے اس قسم کے، یا اس قسم کے ڈراوے پہلے بھی ہم نے سنے ہیں اور ہمارے باپ دادا نے بھی سنے ہیں، مگر کیا ہے یہ؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے مگر کیا ہے؟ اساطیر، کہانیاں ہیں یہ، الاولین، پہلے لوگوں کی، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ حقیقت نہیں۔ یہ ان کا جواب تھا، کہ وہی جواب جو پچھلے لوگوں نے دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے، یہ آیت نمبر 83 آ گئی، 83 تک اس وقت ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات پہ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ان آیات کو سنیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا
هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين السلام علیکم